تو عیسیٰ اور ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج. اللہ اکبر. اب عیسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑی پرسنالٹی ہمارے محبوب علیہ السلام کی, ان کے بارے میں بھی سن لیں, پھر تو بابے ان دب دینا جا کے غیبانہ نماز جنازہ پڑھ دیں گے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188, جو میں کہتا ہوں قرآن کی سب سے سخت آیت ہے عقیدہ توحید کے حوالے سے. اور یہ آیت اگر آپ چوک میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ کے بھی سنا دینا تو آپ کے اوپر 295 سی انہوں نے لگا دینی ہے. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. وہی بات اے نبی تم خود فرما دو اپنی مبارک زبان سے کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں, باقی تو شاید چھڑ دو. الا ما شاء اللہ, ہاں جو اللہ میرے لیے فیصلہ کرے, اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے کون سی نفع مند چیز پہنچے گی اور کون سی نقصان والی. اچھا, بعض جاہل مولویوں نے نا الا ما شاء اللہ کو اس طرح ریلیٹ کیا کہ ہاں جو اللہ چاہتا ہے نا اتنا میں نفع نقصان کا مالک ہے ہوں. اندازہ کریں, وہ بھی جھوٹ نکلا. یہ تو حضور اپنی بات کر رہے ہیں, آپ کے نفع نقصان کی تو بات پھر بھی نہیں ہو رہی. میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے. تو یہ انہوں نے جو دھوکہ دیا وہ اسی آیت میں پکڑا گیا. اگلی بات اللہ نے اور کھول کے بیان کر دی تاکہ موٹے دماغ والوں کو بھی سمجھ آ جائے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ, اگر میں خود سے غیب کو جان لیتا, لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. ہاں وہ غیب تو ہم مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتاتا ہے, جو وہ نہ مانے وہ تو کافر ہے, وہ تو نبی کی شان ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر ایک کو غیب پر اطلاع دے, وہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے, اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں کے اوپر ایمان لے کر آؤ. لیکن اگر نبی علیہ السلام خود سے غیب جان لیتے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے, تو اے نبی تم فرما دو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. ظاہر ہے جب آپ کو مستقبل کا حال پتہ چل جائے, آج کے دور میں سمجھنے کے لیے کہ ڈالر کی قیمت یا گولڈ کی اوپر جانے والی ہے, آپ دیکھیں اس ایک سال میں ڈبل ہو گیا گولڈ. مجھے اس لیے پتا ہے کہ مجھے اس دفعہ ڈبل زکات نکالنی پڑی ہے, اسی گولڈ کی جو گولڈ اتنا ہی پڑا ہوا ہے, زکات ڈبل دینی پڑی ہے. کیوں؟ قیمت اوپر چلی گئی. تو اگر یہ بات اس وقت لوگوں کو پتا ہوتی تو لوگوں نے اپنے پلاٹ بھی بیچ کے نا گولڈ لے کے رکھ لینا تھا. پلاٹس اتنے اوپر نہیں گئے جتنا گولڈ گیا. وما مسنی السوء, خیر کثیر بھی جمع کر لیتا اور کبھی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. یقیناً اگر کسی شخص کو یہ پتا چل جائے کہ آج اتنے بجے اگر یہ روڈ کراس کرے گا تو ایک ٹریلے کے نیچے آ کے مارا جائے گا, وہ اس دن نہیں پوری زندگی اس روڈ کو کبھی کراس نہیں کرے گا, دوسرے راستے سے جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہوگا, کبھی بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا کبھی کسی کو اختیار دیا ہی نہیں ہے. جو دیا وہ غیبی خبر کے طور پر دیا اور وہ ٹال نہ کوئی سکا, وہ ویسے ہی ہوا. جیسے صحیح مسلم میں حدیث ہے, حضرت عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر سے ایک دن پہلے زمین پہ لکیریں کھینچی, کل یہاں ابو جہل کی لاش ہوگی, یہاں عتبہ کی, یہاں شیبہ کی, اور اللہ کی قسم انہی جگہوں پہ اگلے دن وہ لاشیں پڑی ہوئی تھی. یہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے غیبی خبر دی, وہ ٹال نہیں سکتی تھی کبھی بھی. تو اے نبی تم فرما دو کہ اگر میں خود سے غیب جان لیتا تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا اور نہ مجھے کوئی تکلیف پہنچتی. ان انا الا نذیر و بشیر, میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا. لقوم یؤمنون, ان کے لیے جو بات ماننا چاہیں, ایمان لانا چاہیں. میرا سٹیٹس پیغمبروں والا ہے, میں کسی کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. اور نفع نقصان میں وہ ساری چیزیں ہیں, آکسیجن, کھانا پینا, ٹوائلٹ یعنی پیشاب, نیند, یہ تمام چیزیں. اگر رسول اللہ کا یہ سٹیٹس ہے سرکار, تو بابے تو شاہ ہی کوئی نہیں. ہاں, کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اس لیے میں کھول کھول کر چیزیں بیان کرتا ہوں تاکہ کسی موٹے دماغ میں بھی کوئی کہیں کو کیڑا گھسا ہوا ہے نا, کسی شیطان نے گھسایا ہوا ہے, تو اسے سمجھ آ جائے. قرآن اور احادیث اپنی تعلیمات کے اندر اتنے واضح ہیں کہ اس میں شیطان کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ مولوی ہیں جو آپ کو آیات اور احادیث نہیں بتاتے بلکہ اپنے بزرگوں کی تعلیمات بتاتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. اور پھر جب ہم آپ کو سمجھاتے ہیں
تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں، کیونکہ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ انجینئر صاحب جو بتا رہے ہیں نا، تو سب سے پہلے تو آ کے ہمارے گاٹے ہماری عوام نے فٹ ہونا ہے کہ جناب تسی کے سانو قرآن حدیث پڑھا دے رہے. ہمارے ایک بھائی گجرانوالا سے ریورٹ ہو گیا ہے، وہ پہلوان، کئی سال پہلے کی بات ہے. وہ کہتے ہیں میں ٹی ایل پی کا بہت سرکردہ رکن تھا، اور اس حد تک کہ میں نے ڈی ایس پی کی ٹانگیں توڑ دی تھی میلاد کے جلوس کے ایشو میں. اب اتنا کٹر کوئی ہو اور اس کو میرا کلپ پہنچ جائے کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں، کہتا منو بھی بڑا غصہ کہ جے اے انجینئر غلط کہہ رہا تھا انجینئر میں نہیں چھڈنا، تے جے صحیح کہہ رہا تھا میں اپنے بزرگ نہیں چھڈنے. اور وہی ہوا جب وہ بندے نے ساری گستاخانہ عبارتیں اور ساری چیزیں دیکھیں، اینڈ پہ کہتا ہے میں اپنے مولوی کے پاس چلا گیا. میں کہ مولوی صاحب تسی سانو بچپن تو نماز ہی غلط دسی ہے. اب مولوی کے دماغ میں نہیں تھا کہ وہ کیا بات کر رہا ہے. کہنے لگا نہیں نماز یہی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ اخلاص پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے. انہیں کہا نہیں یہ گلا نہیں میں کر رہا، رفع الیدین دا پوچھ رہا. ہاں وچ پڑھنے دا نہیں، باہر نکل تھوڑی دیر پوسچرز. تو کہنے لگا مجھے ٹائم دیو. اچھا ہوں تھوڑی دیر پہلے تے تیری نماز سنو تے ہوں ٹائم منگنا ہے، پھر ٹائم قیامت تک ہے. انہوں نے نہیں پھر دسیا کہ نماز کا طریقہ کتنے لکھا ہے. تو اس لیے پھر ان کو جب ان کی عوام ان کے گاٹے فٹ ہوتی ہے نا، تو وہ پھر سارا غصہ میرے اوپر نکالتے ہیں. ظاہر ہے سارا پریشر میرے اوپر ہی آئے گا، اور الحمدللہ میں چاہتا بھی ہوں کہ میرے کسی اسٹوڈنٹ پہ کوئی پریشر نہ آئے. جنہیں غصہ کڑنا ہے، گالاں کڑنی ہے، منو کڈو. ہاں انہوں چھڑ دو، یہ اللہ دے بندے نے تواڈے پیچھے ہی نمازاں پڑھ رہے ہیں، آپ کو یہ چندے دے رہے ہیں، آندہ بھی انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے. ہم نے کوئی اپنی چندہ بک نہیں بنائی، کوئی مسجد نہیں بنائی، کوئی مدرسہ نہیں بنایا. ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہی ان کو